ہندوستان کے ساتھ اختلافات میں شدت کے بعد بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ نے سیاست دانوں سے اپیل کی ہے کہ ہندوستان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ڈھاکہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے ملک کے سیاست دانوں سے کہا ہے کہ آپسی اختلافات کو دور رکھتے ہوئے بقول ان کے ہندوستانی جارحیت کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے ملک کی سیاسی جماعتوں کے ایک اجتماع سے خطاب میں ہندوستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ نئے بنگلہ دیش کی تعمیر کی کوششوں کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ نے ہندوستان پر تشدد کی سطح کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے اور ڈھاکہ کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلانے کا الزام لگایا۔ محمد یونس نے کہا کہ ملک کے سبھی سیاست دانوں کو اس مہم کے مقابلے میں متحد ہو جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں طلباء کی تحریک کے نتیجے میں عبوری انتظامیہ کی تشکیل اور شیخ حسینہ کے ہندوستان میں پناہ گزین ہونے کے بعد دہلی اور ڈھاکہ کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی۔ گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں ایک ہندو رہنما کی گرفتاری کے بعد اس کشیدگی میں شدت آ گئی ہے۔ جارحیت صہیونی فوجیوں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے کم از کم 60 فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق قدس کی قابض حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بمباری کر کے تقریباً 60 فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اسپتال اور امدادی ذرائع کے مطابق متعدد شہداء کی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں اور ان تک دسترس ممکن نہیں ہے۔ جارحیت صہیونی فوج نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع شہر خان یونس کے شیخ رضوان علاقے میں ایک رہائشی عمارت اور المواسی علاقے میں ایک پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے النفق علاقے میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 10 فلسطینی شہید اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ امدادی ٹیموں کی جانب سے زخمیوں کو نکالنے اور بمباری میں تباہ شدہ مکانات کے ملبے تلے دبے ہوئے شہداء کی لاشیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے آج جمعرات کو غزہ کی پٹی کے مرکز النصیرات میں بھی ایک مکان پر بمباری کے نتیجے میں متعدد افراد کے شہید اور زخمی ہونے اور مرکزی غزہ کے البریج کیمپ پر دشمن کے شدید فضائی حملے نیز شمالی غزہ کے بیت لاہیہ کے علاقے پر اس جارح حکومت کے توپ خانے کے حملے کی خبر دی ہے۔ غزہ کی پٹی کے خلاف اسرائیلی حکومت کے جرائم کا سلسلہ مسلسل 14ویں مہینے میں بھی جاری ہے، جبکہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو اور سابق وزیر جنگ یوآف گیلنٹ کو جنگی جرائم کا مرتکب ہونے اور غزہ کے لوگوں کو بھوکا مار کر انسانیت کے خلاف بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے الزام میں وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ اپنے 426ویں دن میں داخل ہونے کے ساتھ ہی شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بار قیدیوں کے تبادلے اور غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے حصول کے لیے سنجیدہ مذاکرات کی امید کی جا رہی ہے۔ اس دوران صہیونی حکومت کے وزیر جنگ یسرائیل کاٹس نے کہا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس بار ہم قیدیوں کی رہائی کے لیے کسی معاہدے تک پہنچ جائیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے اور ہم اسے ہر طرح سے حاصل کرنے میں کوشاں ہیں۔ حماس نے ایک بار پھر عرب اور غیر عرب اسلامی ملکوں اور اقوام متحدہ سے غزہ میں نسل کشی بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کا حکم صادر ہونے کے باوجود صہیونی حکومت کے جرائم کا سلسلہ جاری رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی رکوانے کے لیے فوری اقدام کیا جائے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے
کہ بیت لاہیہ میں فلسطینیوں کے گھروں پر بمباری انہیں یہاں سے کوچ کرنے پر مجبور کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کمال عدوان اسپتال اور طبی عملے پر مسلسل حملے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی پر مصر ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر جنگ یوآو گیلنٹ کی گرفتاری کا حکم صادر کر چکی ہے۔ اس کے باوجود رہائشی علاقوں اور لوگوں کے گھروں پر بمباری اور انہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جو ایسے جنگی جرائم اور نسلی تصفیہ ہے کہ جس کی معاصر تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حماس نے عرب اور غیر عرب اسلامی ملکوں، اقوام متحدہ نیز اس کے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کا محاصرہ ختم اور فلسطینی عوام کی نسل کشی رکوانے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات انجام دیں۔ ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز MSF نے مغربی کنارے میں ترک اسپتال پر اسرائیلی فوج کے حملے کے رد عمل میں طبی سہولیات اور وسائل کی حفاظت اور طبی عملے اور فلسطینی مریضوں کے احترام کا مطالبہ کیا ہے۔ دنیا بھر کے ڈاکٹروں پر مشتمل بین الاقوامی امدادی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز MSF نے ایک بیان میں مغربی کنارے میں واقع ترک اسپتال پر صہیونی حکومت کے حملے سے متعلق رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غرب اردن کے شہر طوباس میں ترکیہ اسپتال پر حملہ کیا ہے۔ اس بین الاقوامی تنظیم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی ٹیموں کے توسط سے اکٹھا کی گئی معلومات کے مطابق 3 دسمبر کو مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں نے طوباس میں ترک اسپتال پر حملہ کیا، اسپتال کے اندر گولیاں چلائیں، اس کے عملے کو گرفتار کیا اور مریض۔ ہندوستان میں اڈانی گروپ کی مبینہ مالی بدعنوانیوں کے مسئلے میں حکومت اور حکمراں جماعت پر حزب اختلاف کے حملے شدید تر ہو گئے ہیں۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں اپوزیشن اراکین نے پارلیمنٹ ہاؤس میں آج جمعرات کو بھی حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ حزب اختلاف کے اراکین نے مرکزی حکومت پر اڈانی گروپ کی حمایت کا الزام لگایا اور اس گروپ کی مالی بدعنوانیوں کے معاملات کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ راہل گاندھی لوک سبھا میں ایسی ٹی شرٹ پہن کر آئے تھے جس پر مودی اڈانی ایک ہیں کا نعرہ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مودی کبھی بھی اڈانی کی تحقیقات نہیں کرا سکتے کیونکہ بقول ان کے وہ خود اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ حزب اختلاف بالخصوص کانگریس پارٹی کے اراکین نے راجیہ سبھا میں بھی زبردست ہنگامہ اور نعرے بازی کی، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی معمول کے مطابق نہیں چل سکی۔ پاکستان ملی یکجہتی کونسل نے شام کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی نئی سازش کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کی مذہبی اور سیاسی جماعتوں پر مشتمل ملی یکجہتی کونسل نے شام میں دہشت گردی کی نئی لہر پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اسلامی ملکوں کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی نئی سازشوں کی مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں ملی یکجہتی کونسل کی نشست میں مشرق وسطیٰ کے حالات بالخصوص شام میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر گہری تشویش ظاہر کی گئی۔ میٹنگ میں شریک سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے اسلامی ملکوں میں انتہا پسند دہشت گردوں کو سرگرم کرنے پر مبنی امریکہ اور اسرائیل کی سازش کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ شام میں دہشت گرد گروہوں کے تازہ اقدامات کی لہر اور جنگ پسندی واشنگٹن اور تل ابیب کی مشترکہ سازش کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کی مذہبی و سیاسی جماعتوں نے فلسطینی عوام کی مشکلات کے حل اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شام کی مدد کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ شام کے واقعات فلسطین اور اس کے حامیوں کے خلاف دشمنوں کی نئی سازش کا نتیجہ ہیں۔
پاکستان کی ملی یکجہتی کونسل کے اراکین نے پارا چنار شہر کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ملک کے حکام اور سیکورٹی اداروں سے دہشت گردوں کی گرفتاری اور انہیں سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں GHQ گیٹ حملہ کیس کی سماعت کے دوران بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سمیت 100 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان اور سابق صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کو اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے بانی PTI عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ عمر ایوب، شیخ رشید، فؤاد چودھری، زرتاج گل، راجہ بشارت اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ ATC جج امجد علی شاہ نے کمرہ عدالت میں فرد جرم پڑھ کر سنائی، تاہم بانی PTI سمیت ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ سانحہ 9 مئی GHQ حملہ کیس کا مقدمہ تھانہ RA بازار میں درج ہے۔ مقدمے میں بانی PTI سمیت 143 ملزمان نامزد ہیں۔ 23 ملزمان کو عدالت پہلے ہی اشتہاری شام کی فوج نے تکفیری دہشت گرد گروہوں کے خلاف اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جبل زین العابدین سمیت شام کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ الارم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شام کی فوج نے جبل زین العابدین علاقے میں جو ہما کے مضافات میں واقع ہے تکفیری دہشت گردوں کے خلاف گھات لگا کر کارروائی کی اور انہیں سنگین جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ العالم کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ شامی فوج کی کارروائیاں بدھ کو تمام روز و شب اور جمعرات کی صبح تک جاری رہیں، جن کے نتیجے میں باقی بچے دہشت گرد گروہوں نے بھی پسپائی اختیار کر لی اور جبل زین العابدین کے علاقے میں کافی حد تک امن و سیکورٹی بحال ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان جھڑپوں کے نتیجے میں بہت سے دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں، جن کا تعلق اصحاب الحمر گروہ سے ہے اور انہیں تحریر الشامس دہشت گرد گروہ کی حمایت حاصل ہے۔ شام کی فوج شمال مشرقی حما میں واقع المبارکات ٹاؤن کے محاذ پر بھی دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے اور ان پر فضائی میزائلی حملوں کے ساتھ ہی توپوں سے گولے بھی برسا رہی ہے۔ شامی فوج کے بمبار طیاروں نے ادلب کے جنوبی مضافات میں خان شیخون اور قسطون علاقے میں بھی دہشت گردوں کے اڈوں اور ان کے اکٹھا ہونے کی جگہوں پر بمباری کی ہے۔ ایک شامی فوجی ذریعے نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے فوجیوں نے تمام محاذوں پر دہشت گردوں اور ان کے اڈوں پر میزائل اور گولے فائر کیے ہیں اور روسی فوج کے ساتھ مل کر بمباری بھی کی ہے، جس کے نتیجے میں مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے کم سے کم 300 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ شام کے سرکاری ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ اس ہفتے شامی فوج کی کارروائی میں 1600 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دریاسنا العالم ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے بروقت اقدام کے نتیجے میں لاذقیہ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دہشت گردوں کے کئی ڈرون حملوں کو پسپا کر دیا گیا ہے۔